السلام علیکم۔ بظاہر تو ہم میں ایک بڑی اکثریت ہی دین سے بہت گہرا لگاؤ رکھتی ہے، مگر اس کو جاننے، اس کا علم حاصل کرنے اور اس کو سمجھنے میں جو وقت صرف اور طریقہ اختیار کرنا چاہیے وہ نہیں کرتی۔ شاید یہی وجہ ہے کہ لوگوں نے مساجد کے اجتماعات کو کرونا کے حالات میں بند ہونے پر ایک خلاف دین مسئلہ بنا لیا ہے۔ جہاں تک دین اسلام کی بات ہے تو دور نبوی میں محض بارش کے ہونے پر لوگوں کو گھروں میں نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا تھا۔ کچا لہسن اور پیاز کھا کے آنے والے شخص کو مساجد سے دور رہنے کا کہا گیا ہے، کیونکہ اس سے دوسرے نمازی پریشان ہو سکتے ہیں، انہیں تکلیف ہو سکتی ہے۔ تو کرونا جیسا وائرس جو پھیلنے والا ہے، ان حالات میں تو کئی گنا زیادہ احتیاط ضروری ہے۔ اس وقت دنیا کے بہت سے ممالک نے پوری طرح نہیں تو جزوی طور پر لاک ڈاؤن کیا ہوا ہے، کیونکہ اس سے متاثر انسان کا فوری پتہ نہیں چلتا اور لوگوں سے میل جول کے ذریعے یہ پھیلتا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو بارش کے مقابلے میں کرونا کی آفت کئی گنا زیادہ بلکہ جان لیوا ہو سکتی ہے۔ تو کیا اسلام اس کی اجازت دے گا؟ ہو سکتا ہے آپ عبادت کے لیے اجتماع میں جائیں اور آپ کی یاد سے نہ جانے کتنے اور ان کی یاد سے نہ جانے کتنے اور لوگ متاثر ہو جائیں۔ لاکھوں مساجد بند ہو گئیں، مگر کروڑوں مساجد مسلمانوں کے گھروں میں آباد ہو گئیں۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ یہ بات ان حالات میں تسلی بخش ہے اور غور طلب بھی۔ مساجد ایک مجبوری کے تحت بند ہوئی ہیں، وقتی طور پر۔ اللہ جلد ہماری دنیا کے حالات بہتر کرے تو انشاءاللہ مساجد کی رونقیں بھی بحال ہو جائیں گی، مگر تب تک ہم اپنے گھروں کو ہی مساجد کیوں نہ بنا لیں؟ اگر ہمیں 5 وقت کی نماز باجماعت پڑھنی ہے تو گھر والوں کے ساتھ ہی جماعت کیوں نہ بنا لیں؟ اس سے بہتر کسی گھر کا منظر کیا ہوگا جب اس کے سارے فرد باجماعت اپنے رب کے آگے کھڑے ہوں گے۔ آپ اپنے والدین، بیوی بچے اور بھائی بہنوں کے ساتھ بھی گھر میں جماعت کرا سکتے ہیں۔ اس طرح گھر میں باجماعت نماز بھی پڑھ لیں گے اور گھر والوں کی تربیت بھی ہو جائے گی۔ یہ بھی عین ممکن ہے کہ گھر میں باجماعت نماز ہوتی دیکھ آپ کے گھر کے بے نمازی بھی نماز کی طرف راغب ہو جائیں، جو کہ بہت ہی خوشی کی بات ہوگی۔ دین کی تبلیغ کا یہ موجودہ حالات میں بہترین طریقہ ہو سکتا ہے، اور تبلیغ دین کے معاملے میں سب سے پہلے اپنے گھر والوں سے، قریب کے لوگوں اور رشتہ داروں سے شروعات کرنے کا طریقہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے۔ انہوں نے اسی طرح شروعات کی اور ہمیں بھی یہی طریقہ اختیار کرنا چاہیے اور صبر و شکر پر قائم رہنا چاہیے۔ یہ حالات تو مشکل ہیں، مگر ہماری کوشش یہی ہونی چاہیے کہ ان حالات میں بہتر سے بہتر کام کریں اور لاک ڈاؤن کی وجہ سے جو وقت ہمیں گھر میں رہنے کو ملا ہے، اس کو ایشوز کے بجائے بہتر انداز سے بہتر کاموں میں صرف کریں۔ اس حوالے سے ہماری اگلی ویڈیو اسکرین کے کونے میں موجود کارڈ کے ساتھ جلد منسلک ہو جائے گی۔ انشاءاللہ اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیں اور رب کے ساتھ جڑے رہیں اور احتیاط کے ساتھ دعا کریں کہ اللہ جلد ہمارے حالات بہتر کرے۔ آمین۔ خدا حافظ و ناصر۔